لوپ لیب کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، یہ بہت پرانی بات ہے۔ میں نے لاہور میں MAO کالج کی بیک سائڈ پر ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا۔ سارا دن کام کرتا اور رات کو آ کر بستر پر گر پڑتا تھا۔ ایک شام ایک بزرگ توبہ ٹیکسنگ سے آئے۔ وہ موبائل فون کا زمانہ نہیں تھا، لوگ ایک دوسرے کو لینڈ لائن پر فون کرتے تھے یا پھر خط اور رک کے لکھا کرتے تھے۔ بزرگ میرے کلاس فیلو کا رکھا لے کر میرے پاس آئے۔ میں نے انہیں چائے پلائی، کھانا کھلایا اور پھر تشریف آوری کی وجہ پوچھی۔ وہ بولے، بیٹا آپ جس ہاسٹل میں رہ رہے ہیں میں اس کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، کیا آپ میری ملاقات کا بندوبست کرا دیں گے؟ میں نے عرض کیا، جناب میں تو ان کو بالکل نہیں جانتا، میں آپ کی ملاقات کیسے کرا سکتا ہوں؟ مگر ان کا کہنا تھا، آپ کوشش تو کریں، ہمارا مقصد نیک ہے، ملاقات انشاءاللہ ہو ہی جائے گی۔ قصہ مختصر یہ کہ میں نے ریسیپشنسٹ کی منت کی، اس سے مالک کا ایڈریس لیا اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جہانگیر بدر کا دستے راس ہے، اور جہانگیر بدر اس زمانے میں پاکستان پیپل پارٹی پنجاب کے صدر ہوا کرتے تھے۔ میں جیسے تیسے بزرگ کو ہاسٹل کے مالک کے پاس تو لے گیا۔ وہ ایک انتہائی مغرور اور بدتمیز شخص تھا۔ وہ باہر گیٹ پر آیا اور ہم سے کھڑے کھڑے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ کیا بات ہے؟ میں تازہ صحافی بنا تھا، لہٰذا مجھے اپنا تعارف کرانے کا بہت شوق ہوا کرتا تھا۔ میں نے تعارف کرایا مگر وہ گیٹ پکڑ کر ہمیں گھورتا رہا۔ میں نے بزرگ کی طرف دیکھا، وہ آہستہ آواز میں بولے، بیٹا میں شیخ اللہ دیتا ہوں، توبہ ٹیک سنگھ سے آیا ہوں، آپ کے والد میرے دوست تھے، میں آپ کو بچپن میں سینکڑوں مرتبہ ملا ہوں۔ وہ شخص تھوڑا سا نرم ہو گیا، اس نے ہمیں اندر بلا لیا لیکن باہر برآمدے میں ہی بٹھا دیا اور بزرگ سے پوچھا، جی فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بزرگ بولے، آپ کے والد نے لوگوں کا قرضہ دینا تھا اور وہ سخت دل لوگ ہیں، وہ روز آپ کے والد کی قبر پر آتے ہیں، مرحوم کو برا بلا کہتے ہیں اور قبر سے اپنا قرض واپس مانگتے ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے تحاشا نواز رکھا ہے، میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے شہر واپس جائیں، ان لوگوں کا حساب کریں اور ان کی رقم ادا کر دیں تاکہ وہ لوگ آپ کے والد کی قبر کی تسجیل بند کر دیں۔ وہ شخص ہنسا اور بزرگ سے مخاطب ہوا، شیخ صاحب مشورے کا بہت شکریہ، لیکن پیسے تو میرے والد نے دینے تھے، میں کیوں ادا کروں؟ آپ میری طرف سے معذرت قبول کریں اور مجھے آئندہ ڈسٹرب نہ کیجیے گا۔ یہ سن کر میرے ماتھے پر پسینہ اور بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولے، بیٹا وہ آپ کا والد تھا اور والدین کا قرضہ ادا کرنا تو اولاد کا فرض ہوتا ہے۔ اس شخص نے کہکا لگایا اور بولا، ہوگا لیکن میں اس کو نہیں مانتا، میں نے ابا جی کو نہیں کہا تھا کہ وہ یوں لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتے رہیں۔ وہ اس کے ساتھ ہی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا، ہم بھی کھڑے ہوئے اور چپ چاپ باہر نکل گئے۔ بزرگ نے راستے میں بتایا، اس کا والد پوری زندگی لوگوں سے فراڈ کرتا رہا، ہم اسے روکتے تھے تو وہ اپنے بچوں کا نام لے کر کہتا تھا، مجھے ان کی تعلیم اور ضرورتوں نے مجبور کر رکھا ہے، لیکن آج وہی بچے اپنے والد اور اس کے قرض کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ قرض خواہ روز ان کے والد کی قبر پر آتے ہیں اور بد دعا کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ مجھ پر اللہ نے کرم کیا اور میں وقت کے کندھے پر بیٹھ کر زندگی میں آگے آ گیا، لیکن آپ یقین کریں میں جب بھی کوئی جنازہ اور کوئی قبر دیکھی مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا اور میرا جسم پسینے میں بھیگ گیا۔ یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ تھا اور دوسرا واقعہ ڈاکٹر امجد کا جنازہ تھا۔ ڈاکٹر امجد ایڈن ہاؤسنگ اسکیم کا مالک تھا، اس کے والد ڈپٹی کمشنر رہے تھے اور یہ IG پنجاب سردار محمد چودھری کا داماد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر دولت کی بارش کر رکھی تھی اور یہ اس بارش میں بھیگتا بھیگتا کیچڑ میں جا گرا۔ اس نے سب سے پہلے ایڈن ہاؤسنگ اسکیم کے 13,000 ممبر کے 10 ارب روپے ہڑپ لیے اور پھر اس نے پاکستان پیپل پارٹی کے دور میں نظر گوندل کے بھائی ظفر گوندل کے ساتھ مل کر EOBI کی رقم بھی اڑا لی۔ ڈاکٹر امجد نے فرضی پلاٹ دے کر ظفر گوندل سے 2 ارب روپے لیے تھے اور یہ دونوں بعد ازاں یہ رقم آدھی آدھی کر کے نکل گئے۔ متاثرین نے احتجاج شروع کیا۔ افتخار محمد چودھری چیف جسٹس ہوا کرتے تھے۔ سو موٹو ہوا، عدالت میں پیشیاں شروع ہوئیں۔ لاہور کے ایک وکیل کے ذریعے
چیف جسٹس اور ملزمان کے درمیان رابطہ ہوا اور یہ رابطہ بہت جلد رشتہ داری میں بدل گیا۔ ڈاکٹر امجد کے صاحبزادے مرتضی امجد اور افتخار محمد چودھری کی صاحبزادی افرا افتخار کی شادی ہو گئی اور یوں ایڈن ہاؤسنگ سکیم اور EOBI کے کیسز خوب کھاتے چلے گئے۔ دور بدلا، نیب کے مقدمے شروع ہوئے تو پورا خاندان ملک سے بھاگ گیا۔ نیب نے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے۔ FIA نے 26 ستمبر 2018 کو مرتضی امجد کو دبئی سے گرفتار کر لیا۔ افتخار محمد چودھری نے لاکھ کوشش کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے ریڈ وارنٹ کو غیر قانونی قرار دے دیا اور یہ لوگ خاندان سمیت کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ کیسز چلتے رہے اور افتخار محمد چودھری کا اثر و رسوخ ڈاکٹر امجد کو بچاتا رہا۔ فراڈ کی رقم 25 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ یہ اس دوران پلی بارگین کے لیے بھی راضی ہو گیا، لیکن یہ 3 ارب روپے دے کر 25 ارب روپے معاف کرانا چاہتا تھا۔ نیب نہیں مانا۔ یہ اس دوران کسی پرسرار بیماری کا شکار ہو گیا۔ پاکستان آیا، علاج شروع ہوا، لیکن طبیعت بگڑتی رہی، یہاں تک کہ دنیا بھر کے ڈاکٹر اور دنیا بھر کی ادویات سے اس کا علاج کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ افتخار محمد چودھری کا اثر و رسوخ بھی کام نہ آیا اور ڈاکٹر امجد 23 اگست 2021 کو لاہور میں انتقال کر گیا۔ لواحقین نے اسے خاموشی کے ساتھ دفن کرنے کی کوشش کی، لیکن متاثرین کو خبر ہو گئی اور یہ پلے کارڈز اور پوسٹر لے کر اس کے گھر اور پھر اس کے جنازے پر پہنچ گئے اور ہماری رقم واپس کرو کے نعرے لگانے لگے۔ پولیس بلائی گئی، پولیس جنازے اور احتجاجیوں کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ پولیس کی مدد سے جنازہ تو اٹھا لیا گیا اور پولیس ہی کی نگرانی میں ڈاکٹر امجد کو دفن کر دیا گیا۔ آج اس واقعے کو 8 دن ہو چکے ہیں، لیکن متاثرین اس کی قبر پر آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خاندان نے وہاں گارڈز کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ انتہا درجے کا عبرت ناک واقعہ ہے، لیکن آپ اس سے بھی بڑی عبرت ملاحظہ کیجئے۔ ڈاکٹر امجد نے جس خاندان اور جن بچوں کے لیے 25 ارب روپے کا فراڈ کیا تھا، وہ جنازے کے وقت کینیڈا میں بیٹھے تھے اور ان میں سے کوئی شخص اسے مٹی کے حوالے کرنے کے لیے پاکستان نہیں آیا تھا۔ یہ واقعہ دولت کے پیچھے باولے ہونے والے بے وقوفوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے انسان جب ہوس کے کیچڑ میں گرتا ہے تو پھر انسان نہیں رہتا، یہ بدبودار کیچڑ بن جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا دولت آخر ہے کیا؟ یہ صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں، اور یہ کاغذ کے ٹکڑے جل بھی سکتے ہیں، گل بھی سکتے ہیں، پھٹ بھی سکتے ہیں، اور آخر کار یہ کینسل بھی ہو سکتے ہیں۔ یا پھر دولت بینکوں کی سٹیٹمنٹ پر چھپی ہوئی چند فگر اور ان کے آخر میں بے شمار صفر ہیں، اور یہ صفر اور یہ بینک بھی کسی وقت ختم ہو سکتے ہیں۔ یا پھر دولت اللہ کی زمین کے چند ٹکڑے ہیں، ان ٹکڑوں کا اصل مالک کون ہے؟ بے شک ان ٹکڑوں کا اصل مالک تو ہمارا رب ہے، ہمارا رب، اور یہ رب جب چاہے اپنی لیز جس کے نام چاہے شفٹ کرتے۔ اور بس سوال یہ ہے، ہم پھر پرائے مال کے لیے کیوں باولے ہو جاتے ہیں؟ ہم زمینی ٹکڑوں، بینکوں کے زیروز اور کاغذ کے نوٹوں کے لیے بد دعاؤں کی فصل کیوں بوتے ہیں؟ ہم لوگوں کی آہیں، بد دعائیں اور لعنتیں کیوں اکٹھی کرتے رہتے ہیں؟ اور کس کے لیے کرتے ہیں؟ ان کے لیے جو ہماری آنکھیں بند ہوتے ہی ہمارے مال کے لیے ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگتے ہیں، یا ہم سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر ابا مرحوم کہتے رہتے ہیں اور ہمیں دفن پرائے لوگ کرتے ہیں۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے عرض کرتا ہوں، آپ کی عمر اگر 50 سال ہو چکی ہے تو آپ پلیز اپنی چارج شیٹ سے گناہ، ہرس، فراڈ کو خارج کر دیں۔ آپ نے جس سے معافی مانگنی ہے مانگ لیں، جس کو جو دینا ہے دے دیں، اور جتنی توبہ کرنی ہے کر لیں۔ آپ کے پاس زیادہ مہلت نہیں ہے، زندگی کی رسی کسی وقت بھی کھینچ لی جائے گی، اور آپ یہ حقیقت جتنی جلدی سمجھ جائیں گے آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اور آپ یہ بھی جان لیں، چونٹیوں کا اکٹھا کیا ہوا رزق ہمیشہ چوہے کھاتے ہیں، لہٰذا خدا کے لیے چونٹیوں کی زندگی نہ گزاریں، اپنے قد سے بڑے دانے نہ کھینچیں اور اپنی ضرورت سے زیادہ جمع نہ کریں۔ آپ کی ہرس آپ کو جینے نہیں دے گی، اور آپ کا جمع کیا ہوا پلے کارڈ بن کر آپ کے جنازے کے آگے چلتا رہے گا، جبکہ آپ کی ہوس کے بینیفیشریز 5-10 ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کر دوستوں کو مائی ڈیڈ پاسڈ اوے کے میسج کرتے رہیں گے، اور ان کے دوست اوہ کا جواب دے کر پارٹی میں مصروف ہو جائیں گے۔ چنانچہ رک جائیں
آگے کھائی ہے اور اس کھائی میں ڈاکٹر امجد جیسے ہزاروں لوگ گر پڑے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اور اپنے پیاروں کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کریں، جو ہمارا مستقل ٹھکانہ ہے۔ دوستو، دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل کریں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔